بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 4 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج مزید امپورٹنٹ خبریں ہیں جی، اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اور اب ذرا کھیل جو ہے وہ تھوڑا سا جو شطرنج کا کھیل ہے جو چائنا اور انڈیا کے بارڈر پہ سجایا گیا تھا، اب وہ ذرا کھل کے سامنے آ رہا ہے، اور جو اس کے پیچھے چھپے ہوئے کریکٹر تھے، کیونکہ سامنے انڈیا تھا، فرنٹ مین بچہ جمہوریہ بن کے آیا تھا، لیکن اس کے پیچھے کون تھا وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا نے بھی جی اپنی صف بندی شروع کر دی ہے، اور چونکہ چائنا اور پاکستان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ انڈیا اور انڈیا کے پیچھے امریکنز ہیں جی، کیونکہ وائٹ ہاؤس کا اسٹیٹمنٹ اور پھر وزیر خارجہ پومپیو کا اسٹیٹمنٹ جب یہ سامنے آ گیا، اور چائنا کو انہوں نے جارح قرار دے دیا، جارحیت پسند قرار دے دیا، اور انڈیا کے سپورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا بڑی سوچ سمجھ کے اور بہت لیٹ، اور چونکہ اس کے بعد اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو اب چائنا اور پاکستان نے بھی اپنی صف بندی شروع کر دی ہے، اور ساری سچویشن کو ریویو کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ نریندر مودی نے وزٹ کیا جی آج لداخ کا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اگلے مورچوں پہ گئے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں گئے اور کس طریقے سے گئے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس وزٹ کو کتنا خفیہ رکھا گیا، اور اس وزٹ سے پہلے راج ناتھ کا وزٹ کیوں کینسل ہوا، کتنا خوف طاری تھا جب تک کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی واپس دلی نہیں پہنچ گئے، یہ ساری چیزیں آپ کو ہم بتائیں گے، کیونکہ لداخ میں لیہ میں کیا سچویشن تھی، وہاں پہ کتنے انتظامات کیے گئے تھے، یہ کرفیو کا عالم تھا وہاں پہ، یہ آپ کو بتائیں گے جناب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا مسلسل مشکلات کا شکار ہے، وہ رشیا کی طرف جاتا ہے تو امریکہ ناراض ہو جاتا ہے، امریکہ کی طرف جاتا ہے تو رشیا جو ہے وہ اس کو ڈھنگا دکھا دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر سلامتی کونسل میں پہلی دفعہ بھارت کو ایک بار پھر شکست ہوئی، بھارت کو نہیں ہوئی بلکہ بھارت کے جو پیچھے تھے ان کو بھی ہوئی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور کس طریقے سے دوسرے ملکوں کی ایجنسیاں پاکستان میں کیا کھیل کھیل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، ابتدا جناب نریندر مودی کے وزٹ سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راج ناتھ وزیر دفاع بھارت کا، اس نے جانا تھا جناب لداخ، اور وزٹ اناؤنس ہو گیا، اور ٹی وی پہ بریکنگ نیوز کے طور پہ انڈین ٹی وی پہ یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں، بریکنگ نیوز کے طور پہ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ لداخ جائیں گے، ملٹری ہاسپٹل جائیں گے، زخمیوں کو ملیں گے، زخمی فوجیوں کو ملیں گے، اس طرح کی، اور یہ بہت ڈیولپمنٹ، اہم ڈیولپمنٹ۔ لیکن اس کے بعد جب یہ چیزیں خبریں چلنا شروع ہوئیں تو جناب لداخ میں، لیہ میں، گولوان میں اور مقبوضہ وادی میں ہلچل شروع ہو گئی، اور اس کے بعد سیکورٹی ایجنسیز نے اس وزٹ کو خطرناک کہا کہ یہ اناؤنس جو وزٹ ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ہم اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ وہاں پہ کوئی بھی خدا نخواستہ بقول ان کے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو پھر ہم بچا نہیں سکیں گے، جس کے بعد یہ ہوا جناب کہ اس وزٹ کو کینسل کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ ری شیڈول کر دیا گیا ہے، یہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد اب دوسرا پوائنٹ آف ویو، پھر دلی سرکار ذرا پریشان حال، تو اجیت ڈوبھل نے پھر یہ پلان مرتب دیا جی کہ اس کو سیکرٹ رکھیں، اور اگر ہم اس موقع پہ نہ گئے تو پھر یہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا اور میسج بہت برا جائے گا۔ یہ رات گئے، پھر وزٹ پلان کیا انہوں نے جی، اور سیکرٹ رکھا، اور نریندر مودی جو لیہ فوجی ہیلی پیڈ ہے، ایئر بیس، وہاں پہ وہ اترے ہیں، اور ایک بالکل کرفیو کا سما تھا ادھر، اور اگر آپ خاص طور پہ فوٹیج دیکھیں
تو نریندر مودی نے کوئی بم پروف جیکٹ اچھی خاصی موٹی پہنی ہوئی ہے. وہ شلوار قمیض میں نہیں گئے جو ان کا ہندوستان کا روایتی لباس وہ پہنتے ہوتے ہیں، وہ نہیں تھا، بلکہ وہ ٹراؤزر اور اس کے اوپر ایک بھاری بھرکم آپ کو نظر آئے گی ایک جیکٹ وہ پہنی ہوئی تھی اور پیٹ نکلا ہوا تھا. تو مودی اسمارٹ آدمی ہے اور فٹ ہے، تو اس لیے اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے. جو تصویریں آئی ہیں وہ ذرا دیکھیے، کوشش کریں گے ہم بھی آپ کو دکھا دیں تو اسے آپ اندازہ کر لیں گے کہ کتنے خوشگوار ماحول میں اور کتنے ریلیکس موڈ میں یہ وزٹ کیا گیا. اور نریندر مودی کے چہرے پر کیا تاثرات تھے، خوف کا عالم تھا، وہ بھی سارے آپ خود دیکھ لیجئے گا. اور ان کے ساتھ تھے جی بپن راوت تھے، چیف آف ڈیفنس سروسز اور سابق آرمی چیف وہ تھے، اور ان کے انڈین آرمی چیف تھے. یہ پہنچے ہیں جناب. اور ناردرن کمان کے جو لیفٹیننٹ کمانڈر ہیں، آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جوشی، اور 14 کور کے جو لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ ہیں، جو مذاکرات بار بار کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے تقریباً 100 سے زیادہ فوجی جوان اور افسر چائنا سے منت اللہ کر کے رہا کروائے، وہ بھی تھے. اور ان کو میں اب آپ کو اگلی خبر دے رہا ہوں، بلکہ یہ چیلنج ہے جی ہمارا کہ یہ اگلے مورچوں پہ نہیں گئے، اگلے مورچوں پہ یہ نہیں گئے، بلکہ یہ بہت دور جہاں پہ ان کا فوجی بیس ہے ادھر وہیں پہ رہے ہیں. لائن آف ایکچول کنٹرول سے کوسوں دور، اور جو علاقے چائنا نے آکوپائی کیے ہوئے ہیں ان سے کوسوں دور، یہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکے. اور کئی میل دور، کئی کلومیٹر دور جو ہے جناب لائن آف ایکچول کنٹرول سے کئی کلومیٹر دور جو ان کی بیس ہے، نریندر مودی وہاں سے باہر نہیں نکلے. یہ چائنیز سورسز بھی یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستانی سورسز بھی کہہ رہے ہیں، اور لداخ اور لیہ کے جو براہ راست ہیومن انٹیلیجنس ہماری ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکے. اور وہیں پہ ایک ماحول بنایا گیا، وہ آپ ایک دیکھ رہے ہوں گے کہ بریف کیا جا رہا ہے، اور وہ وہیں پہ ہی ایک ڈرامائی سین کریٹ کیا گیا، اور ایک وہ فوجی نیٹ اور نیچے وہ بچھا کے کہ پتہ نہیں کسی بہت ہی اہم جگہ پہ وہ لے رہے ہیں، ایسا نہیں تھا. وہ بہت دور تھے جناب اور پرسکون جگہ پہ تھے، کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریزن کیا تھی. جیسے ہی یہ وزٹ اناؤنس ہوا تو چائنا نے فوراً، حالانکہ چائنا بہت کم بولتا ہے لیکن چائنا نے فوراً وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی فوراً آیا، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی آیا اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی آیا، اور انہوں نے اسی پس منظر میں انہوں نے کہا کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پہ کسی قسم کی کوئی اشتعال انگیزی برداشت نہیں کی جائے گی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو نریندر مودی کا وزٹ ہے اس سے پیس پروسیس آگے بڑھے گا. اور اس میں بہت میسیج دے دیا چائنا کے وزارت خارجہ نے کہ جناب وہاں پہ کوئی اگر تیلی لگانے کی کوشش کی، کوئی بھڑکنے والے انداز سے کوئی گفتگو کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا. تو اس کا پھر ہم نے جواب اس کا دیکھا جی، اس کے اثرات دیکھے. اس کے اثرات یہ دیکھے کہ نریندر مودی نے وہاں پہ بہت مختصر خطاب کیا، انتہائی مختصر، اور وہاں پہ وہ ہیلی کاپٹر سے اترے ہیں، سیدھے گئے ہیں جناب چند فرلانگ دور، وہ اپنے جو ان کا ایک بریفنگ روم تھا وہیں پہ ہی وہاں گئے ہیں، اور وہیں پہ ہی ماحول بنایا ہوا تھا، فوجی جوان کھڑے کر کے، افسر کھڑے کر کے، اور وہیں پہ انہوں نے وہ ایک ڈرامائی سین کریٹ کیا، وہیں سے بریفنگ لی اور مختصر خطاب کیا، اور چائنا تک کا نام نہیں لیا، چائنا تک کا نام نہیں لیا. جو جوان ان کے مرے، جو ان کے افسر مرے، ان کا نام نہیں لیا، تذکرہ نہیں کیا. بس جناب
ہم اپنی کہا کہ لداخ کے کسی بھی حصے پر قبضہ جمانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بھارتی مسلح افواج اسے پوری قوت کا استعمال کرتے ہوئے ناکام بنائے گی۔ یہ بات انہوں نے کہی، جو قبضہ ہو چکا اس کو تسلیم کر لیا، جو فوجی مارے گئے ان کو تسلیم کر لیا، ان کی کوئی مذمت نہیں کی اور ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، اپنے مرے ہوئے جوانوں کے ساتھ، اپنے مرے ہوئے افسروں کے ساتھ، اپنے مرے ہوئے کمانڈوز کے ساتھ، اور نہ کوئی مذمت کی، نہ چین کا نام لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دم دبا کے گئے تھے اور دم دبا کے جی واپس آئے۔ تو یہ ہے ان کا آنکھوں دیکھا حال جو ادھر ہم سب نے دیکھا۔ آپ بھی ضرور دیکھیے گا کہ جو انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی، ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، تو ویسٹ کوٹ کتنا موٹا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ آپ کو سادہ زبان میں سمجھاؤں کہ اگر آپ کبھی غلہ منڈی میں گئے ہوں تو وہاں پہ ایک روایتی قسم کے آڑتی ہوتے ہیں، ان کے نیچے سلوکا پہنا تھا، وہ جیبوں میں بھرا ہوتا ہے مال، تو وہ اس طریقے سے تھا۔ وہ تھی جی بم پروف، کم از کم جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ یہ ہوا۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو اپنا ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب ہم بڑے کنسرن ہیں ہمارا لداخ کے معاملے میں، لیکن یہ اس طرح سے رات کی تاریکی میں کہنا چاہیے دم دبا کے گئے اور دم دبا کے واپس آئے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ اب آگے آتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آہستہ آہستہ جو چائنا کے پیچھے جو چھپے ہوئے کریکٹر تھے وہ کافی دیر خاموش رہے، یعنی کہ امریکہ خاموش رہا، نہیں بولا، لیکن بالآخر جب ہر طرف سے جواب ہوا اور چائنا کا پلڑا بھاری ہوتا گیا تو پھر بالآخر پرسوں پومپیو یعنی کہ امریکی وزیر خارجہ وہ بھی بولے، اور ہم نے آپ کو بتایا، اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا، اور یہ تھا کہ چائنا جو ہے وہ کشیدگی کا ذمہ دار ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اور پھر اس کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج، وہ جو حملہ ہوا، اب چائنا کی انفارمیشن، کیونکہ اب چائنا اور پاکستان انفارمیشن شیئرنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کا الحمدللہ اپنی بھی انفارمیشن ISI جو ہے وہ ایک سپریم ایجنسی ہے، دنیا بھر میں مقبول ہے، تو اس کی اپنی بھی اطلاعات، اور اس کے بعد چائنا کو بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ بیسیکلی چائنا اور انڈیا کے جو مفادات ہیں وہ اس کو ہٹ کیا گیا تھا، اور یہ باقاعدہ سوچا سمجھا منصوبہ بہت، اور اس کے پیچھے جو مائنڈ تھا وہ را کا تھا خاص طور پہ۔ تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، تو چائنا نے پھر ذرا سلامتی کونسل، اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کو ذرا بمبو دیا جی، اور انہوں نے کہا کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ عام دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ یہ ٹارگیٹڈ دہشت گردی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ظاہر ہے انڈیا ہے، پتہ تھا۔ کچھ اس میں جی کافی لیتو لال سے کام لیا گیا، بھارتی جو لابی ہے وہ بہت متحرک ہو گئی اچانک نیو یارک میں، اور جب متحرک ہوئی تو پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا وہ کس نے کروایا، اور اگر اس کی سلامتی کونسل مذمت کرتا ہے تو وہ میسج کس کو جائے گا۔ کافی زیادہ وہاں پہ کوشش کی گئی، ہر جتن کیے گئے کہ جناب یہ کسی بھی طریقے سے یہ نہ ہو، لیکن یہ ہوا، اور ایک باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا، اور یہ مذمتی بیان جاری ہوا، اور اس کو بھارت اور اس کے ہواری رکوانے میں ناکام رہے، کیونکہ چائنا جو ہے بہرحال اس کی ایک وہاں پہ آواز ہے۔ اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے سلامتی کونسل نے یہ مذمت کی کہ پاکستان کیٹاگوریکلی کہہ چکا ہے کہ یہ کراچی کا جو واقعہ ہے یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور اس کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی ملوث ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جناب سلامتی کونسل سے مذمتی سٹیٹمنٹ آئی، اور یہ پہلا موقع ہے۔ تو ایک تو یہ چیز، اس کے بعد جناب
پومپیو کے اسٹیٹمنٹ کے بعد اور وائٹ ہاؤس کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ذرا ظاہر ہے چائنا اور پاکستان، اور پھر وہی بات ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جناب چائنا پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کر رہا ہے، طیارے اڑ کے آ رہے ہیں اسکردو والی سائڈ سے، اس کو DGISPR نے نگیٹ کیا۔ اور اب یہ ہوا ہے پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ کے درمیان پھر رابطہ ہوا جی۔ شاہ محمود قریشی صاحب جن کا کرونا پازیٹیو ہو گیا ہے، کوارنٹین میں ہیں، لیکن ٹیلی فون پہ ان کی گفتگو ہوئی چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور یہ سارا پس منظر جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں یہ ساری ڈسکس کی گئیں، اور پاکستان اور چائنا نے آگے کیا کیا کرنا ہے اور کیسے بڑھنا ہے، اور جو اس وقت چائنا اور پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انڈیا بظاہر ایک بچہ جمہوریہ فرنٹ مین انڈیا ہے، اور اس کے پیچھے کون کون ہے، یہ ساری سچویشن کا جائزہ لیا گیا۔ اور اس کا ایک ہی ہے جناب، ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ کسی سے ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چائنا اور پاکستان فولاد کی طرح جی ڈٹے رہیں گے، اور اس وقت جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس خطے کا گیم چینجر ہونا ہے۔ یہاں پہ سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ، یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں، سی پیک فیز 2، یہ ساری چیزیں یہ اہم ترین وقت ہے، اہم مرحلہ ہے، تو اس پہ ہم فولاد کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ یہی تھا کہ ہم اس سے نمٹیں گے۔ تو جناب اگلی ویڈیو میں مزید اہم ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔